أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے مدنی کے رخسار
سار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے۔ چہرے سے زلف ہٹائے پھر کیوں نہ کمر شرمائے، چہرے سے زلف ہٹائے پھر کیوں نہ کمر شرمائے، انگلی کے اشارے سے پھر دو ٹکڑے وہ ہو جائیں، جب چلتے سج دج کر وہ طیبہ کی گلیوں میں مہکا ہوا خوشبو سے بازار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے، جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہے، جب میرے نبی کو دیکھا تو جانیں لٹوائی ہے، کیوں وہ مصر کی عورت تھی، یہ آقا کے دیوانے، انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، جو اکیلا خالق مالک رازق بگڑیاں بنانے والا ہے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ اور میرے محترم بھائیو، اج ساڈا یہ حال بن چکا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا، پیار کرنا، الفت کرنا، جلوس نکلتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تو نوجوان ان جلوسوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جان کو دے دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ کسی حمام پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی سنت میرے چہرے پہ سجی ہوئی ہے اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، یہ میرا چہرہ صاف کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے؟ ان جلوسوں میں تو یہ کہتے ہو کہ میں نبی کی حرمت کے لیے، نبی کے لیے اپنی جان کو دے دوں گا، میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نبی کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم نبی سے اتنا پیار کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد نبی کی سنت کو اتار پھینکتے ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں تسا احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی محبت بیان کرنی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی پاک نے کیویں محبت کیتی ہے، کتنا پیار کیتا ہے، اور اسی سن کے تسی بھی اپنے گریبان دے اندر اپنا جائزہ لینا ہے، میں بھی جائزہ لینا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کنی کو محبت کرنا، کنا کو پیار کرنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ میرے محترم بھائیو، اگر دنیا دے اندر تسی ماں پیو تو زیادہ، اپنے بہن بھائیاں نالوں زیادہ، اپنے رشتہ داراں نالوں زیادہ، اپنے کاروبار نالوں زیادہ، اپنی دکان نالوں، اپنی تجارت نالوں، اپنے پیسے نالوں زیادہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں کرو گے تو تہاڈا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوئے گا، جنت کا داخلہ نہیں ہوئے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی جائزہ لگانا ہے کہ نبی دے صحابہ نے کس طرح تابعداری کی تھی اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تابعداری کر رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ کا قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو اپنے باپا نالوں زیادہ، اپنے بہن بھائیاں نالوں زیادہ، اپنی بیویاں نالوں زیادہ، اپنی تجارت نالوں زیادہ اگر محبت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنی ہے میرے محترم بھائیو، کتے اے نہ ہوئے تواڈے مال دی محبت تانوں اللہ دے راستے تو دور کر دے وے، تواڈی ماں دی محبت تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو دور کر دے وے، تانوں رشتہ داراں دی محبت تانوں دین تو دور نہ کر دے وے۔ یہ ساریاں محبتاں ایک پاسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایک پاسے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب انہاں نو دس دیو اونی دیر تک محبت قبول نہیں ہوئے گی جنی دیر تک سب نالوں زیادہ اپنی ماں نالوں زیادہ، اپنے باپ نالوں زیادہ، اپنے بہن بھائی نالوں زیادہ، اپنے رشتہ داراں نالوں زیادہ، اپنی دکان نالوں زیادہ، اپنی تجارت نالوں زیادہ، اپنے پیسے نالوں زیادہ اگر محبت نبی پاک نال ہوئے گی تے تیرے نیکیاں قبول ہون گیاں، تیری محبت قابل قبول ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت فرماتی ہیں میرے محترم بھائیو، نبی دے صحابہ نے محبت کر کے دس دیتا ہے، پیار کر کے دس دیتا ہے، اتنا پیار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ انج دربار رسول دے اندر حاضر ہوندے نے، رنگ زرد پیا ہویا ہے، پریشان نے، غم زدہ نے، تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے سبحان دسنا تو بیمار تے نہیں، تیرا چہرہ جڑا تیری طبیعت خراب لگدی ہے۔ حضرت سبحان فرماتے ہیں محبوب سونیا مینوں کوئی جسمی طور تے کوئی تکلیف نہیں، میں بیمار نہیں میرے سونے محبوبہ، لیکن اے سونے محبوبہ میں اپنے گھر دے اندر ساں تے میں سوچ رہا سا دنیا دے اندر اگر مینوں کوئی غم ہوندا ہے، اگر مینوں کوئی پریشانی ہوندی ہے، اگر مینوں کوئی دکھ ہوندا ہے، اگر میں تھک جانا وا دنیا والیاں تو سونیا محبوبہ میں تہاڈا دیدار کرنا وا تے میریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے۔ اے سونیا محبوبہ میری محبت دی انتہا اے وے
انک لا احب الی من نفسی ومن اہلی ومن ولدی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سبحان فرماتے ہیں محبوب سونیا میں اپنے اہل و عیال نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ محبوبہ تواڈے نال محبت کرنا وا، تواڈے نال پیار کرنا وا۔ سونے محبوبہ میں اپنے گھر دے اندر سوچ رہا تھا جدوں اس گل نو اچانک میرے دل اندر خیال آ گیا اے سبحان ایک وقت آئے گا تم اس دنیا نو چھڈ کر کے چلا جائے گا، ہر زیرو نے اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی میں اس واسطے پریشان ہویا ہاں، تسی بھی دنیا تو چلے جانا ہے، میں بھی اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ اللہ نے تانوں جنت دے اندر تہاڈا بڑا بلند مقام ہوئے گا، تہاڈی بڑی بلند شان ہوئے گی سونے محبوبہ۔ تے اللہ نے اپنی رحمت کی تھی تے کلے منو بھی جنت اندر بھیج دیتا سونے محبوبہ۔ اے اللہ دے نبی جی میں اس واسطے پریشان ہوں کہ دنیا دے اندر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آمدی ہے میں تہاڈا چہرہ ویکھ لینا وا، تے جدوں جنت اندر چلے گئے تہاڈا تے مقام بھی بڑا بلند ہوئے گا سونیا، اوتھے تہاڈا دیدار کیویں ہوئے گا میں اس واسطے غمزدہ ہو گیا وا، میں اس واسطے پریشان ہو گیا وا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے بولے نہیں، آسمانہ تو قرآن نازل ہو جاتا ہے میرے اور تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام بولے نہیں، وہی تو بغیر آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے۔ سونے محبوبہ انہاں نوں دس دیو جڑا دنیا تے رہ کے اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کردا ہے، محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، دنیا دے اوتے رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر اللہ پاک انبیاء دا ساتھ نصیب فرمان دے، صدیقین دا ساتھ نصیب فرمان گے، ولیاں دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگ کہندے نے کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان نہیں کردے، تسی نبی پاک نال محبت نہیں کردے، او میں تینوں کہنا کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت کرنے آ، اتنا پیار کرنے آ، او سونا لبے اپنے جدوں کھول دسی، او رحمت موتی رول دسی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انج سمجھ نہیں آئی او سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اے میری محبت ہے، اے میرا پیار ہے، او سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے نے سونے محبوبہ انہاں نوں دس دیو جڑا دنیا دے تے رہ کے تہاڈی فرما برداری کردا ہے، تہاڈے نال پیار کردا ہے، تہاڈے نال تہاڈی گل مندا ہے، تہاڈی اطاعت کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں انہاں لوگاں نوں تہاڈا ساتھ نصیب فرما دیواں گا۔ میرے محترم بھائیو اگر نبی دا ساتھ چاہندے ہو، اگر نبی علیہ السلام دا جنت دے اندر ساتھ چاہندے ہو تے پھر اپنے اہل و عیال نالوں زیادہ، اپنی گاڑی بنگلے نالوں زیادہ، اپنے کاروبار نالوں زیادہ،
محبت کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنی ہے۔ محبت کی کہندی ہے میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اسی کاروبار دے اندر مشغول ہونے نماز نہیں پڑھتے، یہ محبت نہیں نا۔ بندہ جس نال محبت کرتا ہے بندہ دی گل منیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر نبی پاک دا جنت کے اندر ساتھ چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے رہ کے انہاں دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، انہاں دی گل مننی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو۔ ایک اور ہے میرے نبی دا جان نثار، ایک اور ہے میرے نبی جو تے اپنی جان نو قربان کرن والا سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاندے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بعد وہ شخص نے جنہاں واسطے نبی پاک فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ حضرت سعد تیر چلائی جا رہے ہیں اور کافراں نو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ حضرت سعد مسلمان ہو گئے نے تے انہاں دی ماں جڑی ہے وہ کہندی ہے سعد تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمان ہو گیا، اے سعد چھڑ دے کلمہ ورنہ میں روٹی نہیں کھاواں گی۔ اونی دیر تک جنی دیر تک تو کلمہ نہیں چھٹے گا اونی دیر تک میں روٹی دا کوئی لقمہ نہیں لگاواں گی، حلق تو تھلے کوئی چیز نہیں کراں گی۔ اللہ اکبر اللہ، ماں دا پیار بڑا ہے، ماں دی محبت بڑی ہے، ماں دی الفت بڑی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سی کہ ماں دے پیروں دے نیچے جنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ماں کر رہی ہے۔ ماں کہندی ہے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھڑ دے۔ سیدنا سعد ایک دن سمجھاندے نے ماں میں تیری نال محبت کرنا وا، میں تیرے نال پیار کرنا وا، میں کلمہ پڑھ لیا لیکن میں تیری فرما برداری کراں گا، تیری گل مناں گا۔ اے میری ماں تو کھانا کھا لے۔ ایک دن گزریا ہے، 2 دن گزرے نے، تیسرا دن آ گیا ہے تے ماں نے کھانا نہیں کھاتا۔ میرے محترم بھائیو، ماں دی ممتا ایک سائڈ تے، میرے محترم بھائیو ماں دا پیار بڑا ہویا کردا ہے۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں، ماں دی قدر پوچھو نہ کولو جا کے مر گئیاں جنہاں دیاں ماواں۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا سعد فرماتے نے اماں گل سن لے، تو تے ایک ماں ہے، تو مینو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڈن دی گل کرنی ہے، میں تے نبی پاک نال اتنی محبت کرنا وا، اے میری ماں تو ایک ماں ہے، تیری جگہ تے اگر 100 ماں ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے نبی پاک تے قربان کر دیندا۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اپنے والدین نالوں زیادہ، اپنے بہن بھائیاں نالوں زیادہ، اپنی ماں نالوں زیادہ، اپنے بھائیاں نالوں زیادہ، اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ، اپنے رشتہ داراں نالوں زیادہ، اپنی تجارت نالوں زیادہ محبت کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنی ہے۔ نبی دے صحابہ نے محبت کر کے دس دیتا ہے کہ محبت انج کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ ایک نبی پاک دا ایک اور صحابی ہے جنہ دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اے انج باپ بیٹا بیٹھے ہوئے نے، سیدنا ابو بکر صدیق دا بیٹا بیٹھا ہویا ہے تے کہندا ابا جان جنگ تبوک دے موقع تے اسی لڑائی کر رہے ساں تے تسی نبی پاک دی طرفوں سو تے میں کافراں دی طرفوں ساں، اے میرے ابا جان تسی میری تلوار دے تھلے 3 وار آئے سو تے میں تانوں اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ تے سیدنا
ابو بکر دا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، چاہت دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ سیدنا ابو بکر دا اتنا پیارا جواب ہے میرے محترم بھائیو، اج اسی رشتہ داراں دے پیچھے لگ کے، اپنے دوستاں دے پیچھے لگ کے، اسی فحاشی قریانی اور جڑا بریاں مجالس دے اندر بیٹھنے ہاں، لیکن سیدنا ابو بکر فرماندے نے اے میرے بیٹا گل سن، تیرا پیار تیری الفت بڑی ہے، لیکن بیٹا میری گل سن لے، اگر اس جنگ دے دوران تو ایک دفعہ بھی میری تلوار دے نیچے آ جاندا، میں تینوں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑدا، بلکہ نبی پاک دا دشمن سمجھ کے تے تیرا سر تن تو جدا کر دیندا۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے پتر تیری محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، بیٹا ہے تو میرا، لیکن اگر اس جنگ دے دوران تو ایک دفعہ بھی میری تلوار دے نیچے آ جاندا تے میں نبی دا دشمن سمجھ کے تینوں قتل کر دیندا۔ اے وے پیار میرے نبی دے صحابہ دا، اے وے الفت میرے نبی دے صحابہ دی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے جو خطبہ ارشاد فرماتے نے پہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے نے تے خطبے دے دوران محبوب فرماتے نے اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اج مسجد تو باہر ہی نے تے نبی پاک دی گل کن دے اندر پہ گئی ہے تے سیدنا عبداللہ بن مسعود اوتھے ہی بیٹھ جاندے نے تے محبوب فرماندے نے اے عبداللہ اندر کیوں نہیں آیا، باہر ہی بیٹھ گیا ہے تے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے محبوب سونیا میں ہلے باہر ہی سا، تواڈی آواز مبارک آئی ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ سونے محبوبہ میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ محبوب دی بات آ گئی ہے، محبوب دی گل آ گئی ہے، میں عبداللہ بن مسعود کلے نبی پاک دی گستاخی نہ کر لواں۔ میرے محترم بھائیو، اے میرے نبی دے صحابہ دا پیار محبت جتوں میرے محبوب نے روک دیتا ہے، رک گئے نے۔ میرے محبوب کے نال اتنا پیار کرنے والے میرے نبی دے صحابہ، انہاں پیار کر کے دس دیتا کہ اس طرح نبی پاک نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ ساڈی تے محبت اتنی ہوئے جلوساں دے اندر حرمت رسول پر جان بھی قربان کہن والے تھوڑی ہی دیر بعد اپنے گھراں دے اندر آ کے ٹی وی نو آن کر کے فلماں فحاشی قریانی اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ جڑا نوجوان چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے بازار کے اندر نعرے لگان والا، وہی نوجوان اپنے گھر کے اندر آ کے نالے آپ بھی ٹی وی دیکھتا ہے، فلماں دیکھتا ہے، نالے اپنے گھر والے نے بھی دکھاتا ہے۔ یہ محبت اج اسی کہنے ہیں فرانس والے نے گستاخی کی تھی، کدی آسیہ ملونہ نبی پاک کی گستاخی کرتی، کدی کوئی کرتا گستاخی۔ یہ کیوں کرتے ہیں میرے محترم بھائیو؟ اسی انہاں لوگاں نوں دیکھنے ہاں، او جو فحاشی قریانی انہاں پھیلائیے، اسی انہوں دیکھنے ہاں تے انہاں نوں پتہ ہے کہ یہ مسلماناں دی محبت کتنی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ انہوں نے پتہ ہے یہ سکے نعرے لگاندے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان دے، یہ سکے نعرے لگاندے نے، یہ عملی طور سے نبی پاک نے محبت نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، فیس بک سوشل میڈیا انہاں کو پھیل چکیا ہے، اتنے کو میرے محبوب علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی نے۔ انہاں لوگوں کو پتہ ہے یہ لوگ اپنے محبوب دے دین تو ہٹ چکے نے، انہاں دے اندر جو کچھ مرضی پھیلائی جو، یہ لوگ ہون ساڈیاں گلاں مندے نے، نبی پاک دی گلاں نہیں مندے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا میرے محترم بھائیوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نبی پاک نال اتنا پیار کرتے نے میرے محترم بھائیوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج قریش مکہ دے کولوں جاندے نے پے، انہاں دے ایک گروہ دے کولوں گزردے نے تے اے قریش والے کہندے نے تو اے جڑا سانوں کہندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں کہندے نے کہ تو اے جڑا سانوں کہندا ہے کہ ایک اللہ نوں منو،
اے لات منات عزا حبل اے کچھ نہیں کر سکتے. نبی پاک فرماتے نے ہاں ہاں میں وہاں. یہ لوگ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کر دیندے نے. کسی نے دسیا اے سیدنا ابوبکر صدیق جی تواڈے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حملہ کیتا ہے لوگ مار رہے نے. سیدنا ابوبکر صدیق جلدی دے نال آندے نے آ کے لوگاں نوں ہٹاندے نے تے کہندے نے آتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تسی اس بندے نوں مارنا چاہندے ہو جڑا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا حاجت روا, میرا مشکل کشا, میرا بگڑیاں بنان والا ایکو اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں قریش والیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڈیا ہے تے سیدنا ابوبکر نوں پکڑ لیندے نے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوں مارنا شروع کر دیندے نے. اتنا مارتے نے سیدنا ابوبکر صدیق بے ہوش ہو جاندے نے. انہاں نوں انہاں دے گھر دے اندر پہنچایا جاندا ہے تے شام دا ٹائم ہویا ہے. سارے دن دے بے ہوش نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تے جدوں ہوش آندی ہے زبان حرکت کرتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے نے ما فعل رسول اللہ. سارے دن دے بے ہوش نے. انہاں اتنا مارے ہے کہ محسوس یہ ہو رہا سی بنو تمیم والے لوگ کہتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو اسی تواڈے کول بدلہ لواں گے. کہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق دے کول بیٹھے ہوئے نے کہ کدوں حضرت ابوبکر صدیق بولن. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق دا پیار محبت زبان نے حرکت کیتی ہے, آنکھ کھلی ہے, پہلا لفظ نکلیا ما فعل رسول اللہ. اللہ دے رسول دا کی حال ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے. اللہ اکبر اللہ. غور کر دے جانا جدوں انہاں لوگاں نے آکھیا اے ابوبکر جدے واسطے انیاں مارا کھا کے آیا ہے, پھر اس بندے دا نام لے رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق بار بار فرما رہے ہیں ما فعل رسول اللہ. جدوں تیسری دفعہ کہندے نے اے اٹھ کر کے چلے جاندے نے. سیدنا ابوبکر صدیق دی ماں کہندی ہے ابوبکر صدیق ہے میرے بیٹے کوئی چیز کھا لینا ہے, تو صبح دی کوئی چیز نہیں کھادی. تے سیدنا ابوبکر فرماندے نے اے اماں جان میں اتنی دیر تک کوئی چیز نہیں کھاواں گا جنی دیر تک میں نبی پاک دا دیدار نہیں کر لواں گا. اماں جڑی ہے ماں جڑی ہے وہ کہندی ہے بیٹا مینوں تے پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کتے نے. تے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے اے اماں جان ام جمیل نو کہو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کرے. پتہ کرایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم دے اندر موجود نے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم دے اندر لے جایا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق نو ویکھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. محبوب اٹھ کر کے سیدنا ابوبکر صدیق دا استقبال کرتے نے, بوسا لیندے نے, چہرے نوں چومی جاندے نے تے کہندے نے اے ابوبکر صدیق تو میرے واسطے نیاں مارا کھا کے آیا ہے, تو میرے واسطے نیاں سزاواں لے کے آیا ہے. تے سیدنا ابوبکر فرماندے نے محبوب سونیا میں ابوبکر دی ایک جان سی اگر 100 جانا ہوندیاں سونیا محبوبہ میں تواڈے اوتے یکے بعد دیگر قربان کر دیندا. اللہ اکبر اللہ. یہ پیار ہے, یہ محبت ہے میرے نبی دے صحابہ دی. ایک اور صحابی ہے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نوں مکے دے مشرک کافر جڑے نے سولی دیندے نے پے تے کہندے نے اے خبیب تینوں چھڈ دیواں گے تو انہاں لفظ کہہ دے اگر میری جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. سیدنا خبیب فرماندے نے او کافرو مشرکو تسی تے اے کہندے ہو کہ میری جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. میں تے اتنا بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے دل میرے جسم دے اندر جان ہوئے تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نوں کنڈا چوب جائے. میں تے اتنا بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نوں کنڈا چوب جائے.
میرے محترم بھائیو، اے وے نبی دے صحابہ دی محبت، اپنی جان نالوں زیادہ، اپنے مال نالوں زیادہ، اپنی گاڑی بنگلے نالوں زیادہ، اپنے پیسے نالوں زیادہ، اپنی دکان نالوں زیادہ اگر نبی پاک نال محبت کرو گے تو پھر دنیا دے اندر کامیاب ہوو گے، پھر قرآن دے اندر برکت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ آخری بات سنا کر کے اجازت چاہوں گا میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آقا جو کہندے، نبی دے صحابہ سمعنا و اطعنا من لیندے۔ اج اسی کسے نو کہیے نا میرے محترم بھائیو نبی پاک دا آ حکم ہے، ایس حکم نو من لو تے کہندے نے جناب ہلے جوانی ہے، ہلے اسی تہاڈی گل نہیں مننی، اے نبی پاک دا حکم ہے اینو من لو۔ اگوں جواب ہوندا جناب جدوں وڈیرے ہوواں گے ادوں مسجد اندر چلے جاواں گے، ادوں بندہ گھر والیاں تو چکیا ہوندا ہے، تنگ ہوندا ہے، لوگاں کول وی تنگ ہوندا ہے، تے جدوں وڈیرے ہوواں گے ادوں مسجد اندر چلے جاواں گے۔ اے نہیں محبت میرے محترم بھائیو، کتے اے نہ ہووے بڑھاپا آن تو پہلا تیری جان نکل جائے تے جوانی کے اندر تینوں موت آ جائے تے تو دنیا دے رہ کے اپنے کاروبار نو بڑھاتا رہا، دنیا دے رہ کے تو نماز دے نیڑے نہ جاندا گیا، اگر دنیا دے رہ کے جوانی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چہرے تے سجا کے نہ گیا تے کل قیامت والے دن اللہ پاک نو کی جواب دے گا میرے محترم بھائیو۔ میں ایک گل نو اکثر کیا کرنا وا، جدوں بندہ فوت ہوندا ہے سارے کہندے نے پہلا کہندیاں نے سانو آخری بار اپنے ویر دا دیدار کر لیندے ہو، ویر کہندے نے سانو آخری بار اپنے ویر دا دیدار کر لیندے ہو، دوست کہندے نے آخری بار سانو اپنے دوست دا دیدار کر لیندے ہو، چہرہ ویکھ لیندے ہو، سارے کہندے نے کہ آخری بار اسی اپنے دوست دا، اپنے بھرا دا، اپنے ویر دا، اپنے والد دا چہرہ ویکھ لویے۔ میں کہنا وا میرے محترم بھائیو جدوں تو قبر اندر چلا جائے گا اگر چہرہ ہی تیرا سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا باقی سوال تے بعد اندر ہون گے۔ دنیا دے رہ کے ہر کوئی کہندا ہے مینوں اپنے بھائی دا چہرہ ویکھ لیندے ہو، یار دا چہرہ ویکھ لیندے ہو، اگر یہی چہرہ سنت دے مطابق نہ ہویا تے باقی سوال جواب تے بعد اندر ہونے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا۔ میرے نبی دے صحابہ نے محبت اتنی کی تھی کہ مثالاں قائم ہو گئی میرے محترم بھائیوں۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے تے ایک عروہ ثقفی ایک کافر مسلمان نہیں ہلے ہویا تے اے نمائندہ بن کے ہوندا ہے کافراں دی طرفوں، نمائندہ بن کے جدوں ہوندا ہے تے ویندا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل کردے نے صحابہ کرام انج سر نو جھکا کے نبی پاک دی گلاں نو منی جا رہے نے، آپ دی گلاں تے سمعنا و اطعنا کی جا رہے نے۔ اے جدوں نمائندہ بن کے آیا سی سارا کچھ ویکھ کے جدوں واپس جاندا ہے تے اے کول کافر سوال کردے نے، ہاں دسنا تو گیا ہے مسلمانہ دے نبی کول گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول گیا ہے، کی ویکھ کے آیا ہے؟ تے عروہ ثقفی کہندا میں بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا، بڑے بڑے بادشاہاں نوں میں ویکھیا ہے، لیکن جویں دی محبت جویں دا پیار میں نبی دے صحابہ اندر ویکھیا ہے میری اکھ نے اج تک نے ہو جا پیار نہیں ویکھیا۔ تے ایک اللہ والا کی کہندا ہے کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا اور زمانے چ انج دی مثالی نہیں لبدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ اور وضو قطرے نبی پاک وضو کرتے تے صحابہ کرام وضو دے قطرات جڑے نے زمین تے گرن نہیں دیندے، اپنے جسموں تے مل لیندے نے، اتنا پیار کردے نبی دے صحابہ۔ وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن
میں پج پج کے انہاں نو رخساراں دے نال ملدیاں ویکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی محبت کرتے، کتنا پیار کرتے نبی دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ میرے محترم بھائیو، آخری حدیث ہے میرے محترم بھائیو، جڑا دنیا دے اوتے رہ کے نبی پاک نال محبت نہیں کرتا، نبی پاک دی اطاعت نہیں کرتا، اگر بندہ محبت کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا، محبت قابل قبول نہیں، اگر اطاعت کرتا ہے محبت نہیں کرتا تے او دی اطاعت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن يأبى قال ومن اطاعني دخل الجنہ ومن ابا فقد ابا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میری امت ساری دی ساری ایک نہ ایک دن آئے گا اللہ دی جنت اندر داخل ہو جائے گی، لیکن وہ بندہ نہیں داخل ہوئے گا جڑا جنت تو انکار کرے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ دے نبی جی جنت جان تو کون انکار کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جنت جانے چو وہ انکار کرے گا جڑا میری اطاعت کرے گا وہ جنت جائے گا، تو جڑا میری دنیا دے رہ کے میری گلاں نہیں منے گا، میرے طریقے تے نہیں چلے گا، میرے نال محبت نہیں کرے گا، میرے نال میری اطاعت نہیں کرے گا، گویا کہ اس بندے نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو والدین نالوں زیادہ، بیوی بچیاں نالوں زیادہ، بہن بھائیاں نالوں زیادہ، رشتہ داراں نالوں زیادہ، گاڑی بنگلے نالوں زیادہ، تجارت نالوں زیادہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوست جڑے نماز نہیں پڑھتے اللہ انہوں 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ جڑے گھراں دے اندر لوگ پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ انہاں دے گھراں تے اپنی رحمت نازل فرما۔ جڑے لوگ قرضیاں دی وجہ تو پریشان نے انج دکھی نے اللہ سارے دے دکھ دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات